قبلہ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو علی کو علی مانتے ہیں، ہم تو علی کو علی ہی مانتے رہیں گے ہمیشہ۔ اب مولوی تو اپنا اللہ درست کر، ہم کیا کریں؟ ہم جہاں پہ علی کو مانتے ہیں تو بڑی مشکل سے وہاں اللہ کو مانتا ہے۔ اب ہم تجھے کیسے بتائیں کہ یہاں علی ہے تو پھر علی کا اللہ کہاں ہے؟ وہ ہم کیسے بتائیں تجھے؟ ہمارے دل میں تو علی ہے، وہاں پر علی کا اللہ اس سے بھی کہیں پرے، پردے میں، حجاب میں، نہ دیکھا نہ سنا نہ بات کی۔ علی نے کہا مان لو، ہم نے کہا صحیح مان لیا۔ علی کے کہنے پہ اللہ کو مانا، علی نے کہا اس اللہ کو ماننا بھی ہے، اسے سجدہ بھی کرنا ہے، صحیح تیرا حکم ہے، مانیں گے بھی، سجدہ بھی کریں گے۔ لیکن کتنا بڑا ظلم ہو گیا، اتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ علی کے کہنے پہ اللہ کو مانا تھا، پڑھیں گے پوری، لیکن جب اس اللہ کی نماز پڑھیں گے جس کے کہنے پہ مانا تھا، اسی کو نکال کے کیسے بتائیں؟ اب ہم اللہ اور علی میں شرک تیرے اپنے ذہن میں ہے، تیرے اپنے ذہن میں ہے، تیرے عقیدے میں ہے۔ یہی کہا تھا نا میں نے کل، لاؤ اسماء جو اللہ کے ہیں، میں ایک ایک کر کے پڑھتا ہوں، تم دہراتے جاؤ، میں بتاتا ہوں کہ کیسے یہ علی سے ظاہر ہے، کیسے یہ علی سے ظاہر ہے۔ وہ خالق ہے، علی بھی کر کے بتا رہا ہے، ایسے مردے اٹھا رہا ہے۔ وہ رازق ہے، علی تقسیم کر کے بتا رہا ہے۔ یعنی جو ہے ایک آیت ہے جو تم بہت پڑھتے ہو، اور مجھے یقین ہے پڑھتے ہو، بچے کو یاد ہے، سب سے طویل ترین آیت ہے، اسے کہتے ہیں آیت الکرسی۔ اچھا، اس آیت کا نام آیت کرسی کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ایک کرسی کا ذکر ہے۔ بس بڑی تیزی سے سمیٹوں گا میں، اس لیے یہ سمجھ لیں۔ اسے کرسی، آیت کرسی کیوں کہتے ہیں؟ آیت الکرسی کیوں؟ اس میں ایک کرسی کا ذکر ہے۔ کس کی کرسی ہے؟ اللہ کی، اللہ کی کرسی۔ اچھا، اللہ کی کرسی ہے تو اب کرسی ہے اللہ کی، تو پھر اللہ میاں اس پہ بیٹھتے بھی ہوں گے۔ بھئی کرسی ہے تو پھر اللہ میاں بیٹھتے بھی ہوں گے؟ نہیں، اللہ میاں بیٹھتے نہیں۔ ارے بھیا پھر کرسی کیوں ہے؟ آپ کہیں ایک کرسی رکھ دیں، اس پہ 10 سال بھی کوئی نہ بیٹھے، پھر بھی 11ویں سال آپ آ کے یہی سوال کریں گے، بھیا اس پہ بیٹھے گا کون؟ آپ کبھی اس پہ کسی کو بیٹھے نہ دیکھیں، لیکن جب کرسی ہے تو اس کا مطلب ہے بنی اسی لیے کہ کوئی بیٹھے۔ کبھی اللہ نہیں بیٹھا۔ دو عقیدے موجود ہیں آپ کے ہاں اسی عالم اسلام میں۔ ایک یہ عقیدہ کہتا ہے کہ اس کرسی پہ اللہ بیٹھا ہوا ہے ہمیشہ سے۔ دوسرا عقیدہ یہ کہتا ہے نہیں، اللہ بیٹھا نہیں ہوا، وہ روز محشر بیٹھے گا۔ یہ دو عقیدے موجود ہیں آپ کے ہاں، بین السطور بات کر رہا ہوں اس میں کوئی، اور میں نے پھر وہی کہا کسی کی دل آزاری نہ ہو، میں تنقید نہیں کرتا، اس لیے مخاطب نہیں کر رہا، لیکن موجود ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کہاں کن کے ہاں موجود ہیں۔ ایک کہتے ہیں ہمیشہ سے اس پہ بیٹھا ہوا، ایک عقیدہ کہتا ہے نہیں، روز محشر اس پہ بیٹھے گا۔ دونوں صورتوں میں کرسی جو بھی ہو، وہ لکڑی کی بنی ہو، وہ لوہے کی بنی ہو، وہ ایلومینیم کی بنی ہو، وہ مٹی کی بنی ہو، چاہے وہ نور کی بنی ہو، اگر کرسی پر بیٹھنا ہے تو بیٹھنے کے لیے وجود چاہیے۔ دیکھیں میں کہاں تمہیں لے کے گیا ہوں، واپس نہیں لے کے آنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ۔ اگر کچھ بھلے نور کی ہے قبلہ، نور کی ہے، تب بھی کرسی ہے، تم نے تشبیہاً بھی کہا کرسی ہے، اور اگر تم کہتے ہو روز محشر اللہ بیٹھے گا تو پھر کرسی پہ بیٹھنے کے لیے اللہ کو وجود چاہیے۔ اور یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے وجود والا اللہ مان لیا وہ کافر ہو گیا، لیکن نہ وجود والا اللہ مان سکتے ہو نہ کرسی کا انکار کر سکتے ہو۔ اللہ علی اور شرک، بڑی توجہ، وجود والا اللہ مانا تو بھی شرک،
وجود والا اللہ مانا تو بھی شرک، بیڑا غرق ہو گیا. اور اگر کرسی کا انکار کر دیا تو قرآن کی آیت کا انکار کیا تو بھی بیڑا غرق، تب بھی شرک، تب بھی کافر. اللہ میاں کہاں جائیں؟ ادھر کنواں ادھر کھائی، کدھر کو جائیں؟ نہ انکار کرسی کر سکتے ہیں، نہ تیرا وجود مان سکتے ہیں. اس صورت میں بھی مشرک، اس صورت میں بھی کافر. شرک سے بچا لے. اگر تو تم نے مولوی کی مانتے رہے تو یا تو کافر رہو گے یا مشرک رہو گے. اگر بچنا چاہتے ہو تو کائنات کی ہر مشکل کا حل تمہیں مشکل کشا سے ہی ملے گا. آخری جملہ بڑی توجہ، مشکل کشا سے ہی تمہیں حل ملے گا. کرسی بھی ماننی ہے، کرسی بھی ماننی ہے، انکار نہیں کرنا. اب وہ جیسے بھی نور کی ہے ماننی ہے. اور کرسی بھی قبلہ کوئی ایسی نہیں ہے. کرسی کیسی ہے؟ کیا کہا ہے اس آیت میں اس کرسی کو؟ کہ وہ محیط ہے کل عالمین پر. اس کرسی نے گھیرا ڈالا ہوا ہے. اتنی بڑی کرسی ہے. 18,000 عالمین ہیں جو معصوم نے ارشاد فرمایا. 18. اور ایک عالم کتنا بڑا ہے؟ جہاں پر اس عالم کی مخلوق کی نظر جائے وہ اس کا عالم ہے. آج تمہاری سائنس نے کتنی دور دور تک ڈسکوریاں کر لی ہیں، تو یہ جہاں تک تمہاری سائنس نے دیکھا ہے نا یہ سب ایک عالم ہے. ایسے 18,000 ہیں. یہ وسعت بتائیے، غور سے سننا، غور سے. اللہ علی اور شرک میں بڑی توجہ رکھنا. ان تمام عالمین پہ یہ ایک کرسی کے پائے ہے. تو سوچو کرسی کتنی بڑی ہے. ایک یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس پہ ہمیشہ سے بیٹھا، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں 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 ابھی بیٹھا نہیں ہے لیکن روز محشر بیٹھے گا. دونوں صورتوں میں وجود کا قائل ہو گیا اور ستیہ ناس، ایمان کا بیڑا غرق. اب ہم نے بچ سے نکلنا ہے کہ نہ کافر ہو جائیں، نہ مشرک ہو جائے، نہ شرک ہو جائے، نہ قرآن کا انکار ہو، نہ اللہ کے وجود کا اسباب ہو. اللہ کو بھی ماننا ہے، قرآن کو بھی ماننا ہے، کرسی کو بھی ماننا ہے. یا علی تو پھر جاگیر حسین میں بیٹھے اپنے حلالیوں موالیوں کی مدد کرنا. میری نظر سے گزرا میرے بادشاہ کا فرمان، تیری نظر کر رہا ہوں. صحابی نے آ کے علی سے پوچھا یا علی یہ قرآن میں جس کرسی کا ذکر ہے یہ کرسی کون ہے؟ علی نے کہا نام میں آئے، دیکھ بھی رہا ہے، پوچھ بھی رہا ہے. جیتے رہو، مولا زندگی کرے، جوانیاں سلامت رہے، بلا آزاد نسلوں میں جاری رہے، تم آباد رہو. علی بادشاہ کہہ رہے میں ہوں وہ کرسی، وہ جس نے عالمین کو محیط کیا ہوا ہے وہ کرسی علی ہے. علی اور اللہ نے کہا یہ میری قدرت ہے. علی اور اللہ میں شرک والے مسئلے میں نہ پڑنا، بادشاہی اللہ کی ہے، چلا علی رہا. ایک جملے میں ساری بات کہہ دیا میں نے. کٹالتے رہو ساری مجلس کو اور سارے اشرے کو. قدرت کاملہ اس کی ہے، بادشاہی اس کی ہے، لیکن وہ وجود نہیں رکھتا. تو جہاں پر مجبوری وجود ہو وہاں پر وہ علی کو بھیجتا ہے، وہاں علی اس کی نمائندگی کرتا ہے. کرسی ماننا بھی ہے لیکن کرسی ایسی ہو. اب میں کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، میں نہیں، میرا عقیدہ نہیں، تمہارا بھی نہیں، لیکن جن لوگوں کا، معذرت سے جتنے بیٹھے ہو آپ سے لے کے آخر تک اور اس کیمرے کے ذریعے دنیا میں جو سن رہا ہے، میں معذرت سے جو یہ دو لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے یا اللہ کرسی پر بیٹھے گا، ان دونوں لوگوں سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، میں تو نہیں کہہ رہا، جاگیر حسین بھی نہیں کہہ رہی، لیکن عقیدہ درست کر لو بقول تمہارے. اگر اللہ کرسی پہ بیٹھے گا تو اتنا سمجھ لے وہ علی ہے، پھر اللہ اس کے نور پہ بیٹھے گا. اب پوچھ کے بتانا قبول ہے؟ پوچھ کے بتانا مجھے یہ قبول ہے؟ اگر قبول ہے تو بسم اللہ سائن، پھر ہمارا کیا بگاڑتے ہو. لیکن ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے. ہم اللہ کو
وجود سے مبرہ مانتے ہیں، مکان و زمان سے مبرہ مانتے ہیں، کل شیء قدیر مانتے ہیں، حاکم کرسی مانتے ہیں، اور اس کی کرسی کو ولی کہتے ہیں، اس کی کرسی کو ولی کہتے ہیں۔ اور کرسی سے مراد بیٹھنے والی کرسی نہیں ہے، کرسی سے مراد ہے حکومت۔ کرسی کس کی ہوتی ہے؟ نشانی کس کی ہوتی ہے؟ حکومت کی۔ تم جب الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ کرسی کا ہی تو جھگڑا ہے سارا۔ تو یہ عرف عام میں کرسی کس چیز کی غم مازی کرتی ہے؟ حکومت کی۔ بھائی جس کی کرسی ہے اسی کی حکومت ہے، ایسے ہی کہتے ہو نا۔ بھائی دھیان سے ووٹ ڈال دینا، کسی غلط کے پاس کرسی نہ چلے جائے۔ کس کرسی کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی حکومت پاکستان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ حکومت کون چلائے گا؟ اللہ کی کرسی علی ہے۔ کرسی کا مطلب ہوتا ہے حکومت، تو اللہ کی حکومت کو علی کہتے ہیں۔ اللہ کی حکومت کو علی۔ اللہ کی حکومت علی کہتے ہیں۔ شاد باد، سلامت رہو، آباد رہو، مولا اس غم کے سوا کبھی کوئی غم نہ دے تمہیں۔ علی کی ولا کی مستی میں، حسین کے غم میں آباد رہو۔ بس اتنا ہی کہوں گا عزادارو۔ آج 3 محرم ہو گئی، سیدہ کلال 6 دنوں کا مہمان، رونے کے دن ہیں۔ اور تم جانتے ہو کہ میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ ان ایام میں جتنا بھی گریہ ہو سکے۔ کیا بتاؤں تمہیں عزادارو، حسین کو تہ تیغ کرنے کے لیے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں جمع کیے، لاکھوں جمع کیے۔ روزانہ کی بنیاد کربلا 10 ہزار سپاہی آتے، یزیدی فوج۔ آج جس دن میں بیٹھے ہوں نا، 3 محرم، آج خدا لعنت کرے اس پسرے سال پر، آج یہ کربلا ہے ایک بڑی فوج کے ساتھ۔ روزانہ ہزاروں کو جمع ہو کے لاکھوں ہو گئے، لاکھوں جمع ہوئے ایک حسین کو مارنے کے لیے، ایک حسین۔ اور اگر سمجھ گئے تو تمہارے رونے کے لیے بہت ہے۔ خدا کبھی کسی بیٹی کو ایسا وقت نہ دکھائے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کو مارنے کے لیے لاکھوں جمع۔ سوچو تو صحیح، حسین کی بیٹیوں کا کیا حال ہوگا، حسین کی بہن کا کیا حال ہوگا جب لاکھوں کی فوج دیکھتے تھے یہ میرے بابا کو مارنے آئے ہیں۔ ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کربلا دہل دینا، ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کربلا دہل جاتی تھی، بچے اپنی ماؤں کی گودیوں میں سمٹ جاتے، ہر طرف سے آ کے گھر رہے تھے۔ 2 جملے پڑھوں گا، اگر تمہارے سماعتوں سے دل میں اتر گئے تو بہت کڑو گے، بہت رو گے۔ ایک جملہ بیٹی کا ہے اور ایک بہن کا ہے۔ بیٹی نے اپنے بابا کے دامن میں بیٹھ کے یہ کہا، ہے بابا یہ اتنے سارے آپ کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں، بابا یہ اتنے لوگ آپ کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں، بابا کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کو بچانے والا نہیں ہے۔
سیدہ آپ کی ہائے قبول کرے، سیدہ آپ کی ہائے قبول کرے۔ کہا بیٹا ہے تو صحیح، ابھی بیٹی خاموش ہوئی تو بہن بولی، کہا بھیا بھیا جہاں پر یہ لعین ہر لعین کو جمع کر رہے ہیں، اگر کوئی تیرا اپنا ہے تو اسے بلا لے۔ حسین اگر تیرا کوئی اپنا ہے تو اسے، روتے ہوئے حسین نے کہا ہاں بہن ایک ایسا ہے جس پہ مجھے بڑا مان ہے، میرے بچپن کا دوست ہے، میں آگے آگے چلتا تھا، حبیب پیچھے پیچھے چلتا تھا، میں جہاں قدم رکھتا تھا میری خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا تھا، رسول گود میں اٹھا کے بوسے دیا کرتے تھے، حبیب مجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا، حبیب مر گیا تھا، میں نے حبیب کو ہاتھ بڑھا کے کہا تھا حبیب آج نہیں تو میرا کربلا کا ساتھی ہے۔ اجر کون اللہ جزا کون حسین، یہی حق ہے حسین کا، یہی حق ہے کہ یہ کی آواز نہ تھمنے پائے۔ سیدہ تم سے راضی ہوگی، آج میں تم سے غصہ وصول کرنے آئی ہوں۔ ہاں ہاں بہن ہے میرا ایک دوست، اچھا حسین پھر بلاؤ نا عزادارو، کاغذ اور قلم خود شریفت الحسین لائی، لا کے بھائی کو دیا ہے، بھائی نے خط لکھنا شروع کیا، ایک بار خط لکھ کے نامور کو دے کے کہا جا لے جا کسی طرح کوفے حبیب کو پہنچا دے، عزادارو جیسے کیسے وہ کوفے آ گیا۔ زمانہ ایسا تھا حسین اتنا غریب تھا کہ وہ کوفے میں کسی سے یہ نہیں پوچھ سکا حسین کا حبیب کہاں ہے، جیسے تیسے ٹٹولتا حبیب کے پاس پہنچا، چپ کر کے حبیب کو حسین کا خط دیا ہے، خود چلا گیا، حبیب کے ہاتھ میں بہت دنوں بعد حسین کا خط، سننا عزادارو مجھے پڑھنا ہے، حبیب کے ہاتھ میں بہت دنوں بعد حسین کا خط ہے، لے کے اندر حجرے میں آیا ہے، ایک بار حسین کے خط کو اپنے چہرے سے لگا، حسین کے خط سے حسین کی خوشبو آ رہی تھی، حسین کی خوشبو آ رہی تھی، حسین کی خوشبو کو پا کے سنگتا رہا، ایک بار آنکھوں سے لگایا، ایک بار پیشانی پہ لگایا، کہا حسین بڑے دنوں بعد اپنے دوست کو یاد کیا، ابھی خط کھولا نہیں ہے، ہاں یہ کی صدا نہ رکے، حبیب حسین کو بڑا پیارا ہے، جانتے ہو کتنا پیارا ہے، جانتے ہو آج بھی جب حسین کی زیارت کو جاؤ گے حسین بعد میں ملے گا، پہلے حبیب کی طرح رہے۔ ہائے حسین، آج بھی حبیب حسین کا دربار بن کے ہے، جسے حسین سے ملنا ہو حبیب کے پاس آتا۔ مولا بہت دنوں بعد غلام کو یاد کیا، اب ایک بار بسم اللہ پڑھ کے حبیب نے خط کھولا، جملہ سنو گے، بسم اللہ پڑھ کے حبیب نے خط کھولا، جو خط بسم اللہ پڑھ کے کھولا تھا، کھولتے ہی حبیب کہتا اِنَّ لِلَّهِ جزاکم الحسین، حسین کی بیٹی تم سے راضی ہو، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رونا شروع کیا حبیب نے، آواز اندر حجرے تک گئی، اور کی زوجہ باہر آئی، زوجہ حبیب کی باہر آئی، حبیب روتا کیوں ہے، کیا بات ہو گئی، کہا کیا بتاؤں خاتون، دیکھنا حسین کا خط آیا، کہا یہ تو خوشی کی بات ہے، حسین نے اتنے دنوں بعد مجھے یاد کیا،
ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن خط کی تحریر میں مجھے بلا دیا۔ کیا لکھا ہے خط میں؟ کیا سنے گی؟ سناؤں تمہیں، سناؤں خط میں کیا لکھا تھا؟ سناؤں؟ جانتے ہو پہلا لفظ کیا تھا؟ سب سے اوپر لکھا تھا حبیب غریب حسین کا سلام۔ حوصلہ حوصلہ، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرا بزرگ حوصلہ، حبیب کا صدقہ والا حسین کو سلام دو، اب ہماری بزرگی کو سلام ہے، غریب حسین کا سلام۔ حبیب حبیب شاید تم جانتے نہیں ہو، ہم 2 محرم سے کربلا آ گئے۔ حبیب تمہیں تو پتا ہے ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، حبیب اگر میری نصرت کرنا چاہتا ہے 10 محرم سے پہلے آ جا، حبیب عصر عاشور سے پہلے آ جا، ورنہ روز محشر ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد اگلا جملہ سنے گا کہ کیا لکھا ہے، ڈھائے مار کے رویا حبیب بھی اور اس کی زوجہ بھی۔ اگلے جملے پہ حسین کہہ رہا تھا حبیب میں اکیلا نہیں ہوں، علی کی بیٹیاں۔ حبیب میں اکیلا نہیں، علی کی بیٹیاں ساتھ ہیں، سید زادیاں ساتھ ہیں۔ اور حبیب نے دوسرا چھوڑا، اڑتا ہوا کربلا پہنچا، حسین کی نالے پہ پیشانی رکھ کے اور کہا حبیب قبول کر رہا۔ ادھر سے عباس آیا، ادھر سے علی اکبر، ادھر سے عمر محمد، ادھر سے قاسم، سب کہتے خوش آمدید حبیب، خوش آمدید حبیب۔ آزادارو آواز پہنچی تھی حجرے میں، جیسے حجرے میں آواز پہنچی ایک مسعود دروازے پہ آئی، آواز دے کے کہہ دیا حبیب میں فضا ہوں، حبیب دروازے پہ آؤ، روکا جاؤ مت کرے، حبیب دروازے پہ آؤ، حبیب دروازے پہ آ گیا۔ کافی ساری بھی ہوگا حبیب کھڑا ہے، جانا نہیں، بیوی گئی، اس کے بعد ایک آواز آئی حبیب علی کی بیٹی تجھے سلام، اور میرے حبیب حسین کے لیے تو روزے سے آیا اور تجھے میرا سلام۔